اللہ وبرکاتہ۔ آج میں تمام بہن بھائیوں کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں کہ جو عمل کرنے سے انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، انسان کی غمی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جو کہ بہت ہی نہایت غریب تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ تمام صحابہ کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک دن اس غریب صحابی کو بلایا، کہا کہ اے میرے غلام، بتا تیری زندگی کیسی گزر رہی ہے، تیری زندگی کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ تو اس غلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت غریب ہوں اور مجھے لوگ حقیر سمجھتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فوراً جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آ گئے، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کا غلام ہے یہ ایک دن کا مہمان ہے، کل اس دنیا سے چلا جائے گا، کل اس کی موت ہو جائے گی، یہ فوت ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلام سے کہا کہ اے میرے غلام، آپ کی کوئی خواہش ہو جو میں پوری کر دوں؟ تو غلام عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری دو خواہشات ہیں اور ان دو خواہشات نے مجھے زندگی بھر ستایا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، ہے میرے غلام جلدی بتا، تیری کون سی خواہش ہے؟ غلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پہلی یہ خواہش ہے کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں میٹھا کبھی نہیں کھایا۔ میرا دل بہت کرتا تھا میٹھا کھانے کو، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، میرے پاس کوئی اتنا مال، اتنی رقم نہیں ہوتی تھی کہ میں کبھی میٹھا خرید کر کھا لوں۔ تو دوسری خواہش غلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری دوسری خواہش یہ ہے کہ مجھے ایک نیک اور اچھی بیوی مل جائے، مجھے ایک نیک اور اچھی زندگی کا ساتھی مل جائے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غلام سے کہا کہ میرے غلام، تو کسی نیک اور اچھی لڑکی کو جانتا ہے؟ تیری نظر میں کوئی نیک اور اچھی لڑکی ہے؟ غلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میری نظر میں ایک نیک اور اچھی لڑکی ہے جو کہ اچھی بھی ہے اور نیک بھی ہے اور میرے چچا کی بیٹی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چچا بہت امیر ہیں اور میں غریب ہوں، مجھے وہ حقیر سمجھتے ہیں اور مجھے حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلام کے چچا کو بلایا اور اسے کہا کہ جاؤ اپنی بیٹی کی تیاری کرو اور اس کا آج ہی ابھی کے ابھی میرے اس غلام کے ساتھ نکاح ہوگا اور رخصتی ہوگی۔ وہ غلام کے چچا گھر پر چلے گئے، اپنی بیٹی کی تیاری کروائی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بلایا، حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، عمر فاروق کو بلایا، عثمان غنی کو بلایا اور حیدر کرار کو بلایا۔ ابوبکر کو حکم دیا، ہے ابوبکر جاؤ میرے غلام کے لیے کچھ میٹھا بناؤ، اور میٹھا ایسا بنانا کہ جو آپ نے کبھی اپنی زندگی میں نہ ہی دیکھا ہو اور نہ ہی کبھی کھایا ہو۔ تو ابوبکر میٹھا بنانے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق کو حکم دیا کہ جاؤ میرے غلام کے لیے کوئی مکان، کوئی گھر کا بندوبست کرو۔ فاروق اعظم مکان اور گھر کا بندوبست کرنے کے لیے چلے گئے۔ حضرت عثمان کو حکم دیا کہ عثمان میرے غلام کے لیے کوئی اچھا سا لباس اور کپڑے خرید کر لے آؤ۔ عثمان کپڑے خریدنے چلے گئے۔ مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے علی، میرے غلام کے لیے کچھ برتنوں کا بندوبست کرو، کچھ برتن وغیرہ خرید کے لے آؤ۔ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن خریدنے چلے گئے۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ اپنے اپنے کام مکمل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی دن اسی وقت فوراً نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلام کا نکاح اپنے اس غلام کے چچا کی بیٹی سے کر دیا اور رخصتی بھی کر دی۔ یہ نکاح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی میں پڑھایا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام چلے گئے، رات ہو گئی۔
رات کو آپ نے آرام کیا، صبح ہوئی، دن ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غلام کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ میرے جو غلام کی کل شادی ہوئی ہے اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو جاؤ، اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ نماز ظہر کا وقت ہوگا تو اس کے گھر سے رونے کی آواز آئے گی تو مجھے آ کے اطلاع دینا اور بتا دینا۔ غلام چلا گیا، صبح کو اس دوسرے غلام جو غریب صحابی تھا، غلام تھا، اس کے گھر کے باہر کھڑا ہو گیا اور ارد گرد گھومنے لگا۔ جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا تو وہ غلام کہتا ہے کہ میں نے کوئی رونے کی آواز نہیں سنی، بلکہ ظہر کے وقت سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا تو اس غریب غلام کے گھر سے، غریب صحابی کے گھر سے مسکرانے کی آوازیں آ رہی ہیں، خوشی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ صحابی رسول مغرب کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو کوئی رونے کی آوازیں نہیں آئیں، بلکہ رونے کی جگہ وہاں تو مسکرانے کی آوازیں تھیں۔ نماز ظہر کے بعد اب نماز مغرب کا وقت ہو رہا ہے، وہاں سے تو مسکرانے کی اور خوشی کی آوازیں آ رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا کہ اے میرے مالک، یہ معاملہ کیا ہے؟ کل جبرائیل آئے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ میرے محبوب کو کہو کہ یہ آپ کا غلام ایک دن کا مہمان ہے، کل نماز ظہر کے وقت یہ فوت ہو جائے گا، اس کا انتقال وصال ہو جائے گا، لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ اب نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور اس کے گھر سے تو خوشی کی اور مسکرانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میرے کریم رب نے فرمایا میرے پیارے حبیب، اے میرے پیارے محبوب، بات یہ ہے کہ جب یہ شام کو حضرت ابوبکر صدیق نے جو کھانا بنایا تھا، آپ کا غلام اور آپ کے غلام کی بیوی، دونوں بیوی نے وہ کھانا دسترخوان پہ سجایا اور ایک نوالا توڑا، جیسے ہی منہ کے قریب پہنچایا تو کسی نے دروازہ کھٹکایا اور صدا لگائی۔ ایک فقیر آیا تھا، اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا درکار ہے، کوئی کھانا دے دے۔ تو دونوں نے، میاں بیوی نے، آپ کے غلام نے، آپ کے غلام کی بیوی نے سارا کھانا اٹھا کے اس فقیر کو دے دیا۔ اب صحابی رسول کا عمل دیکھیے کہ جس نے ساری زندگی یہ خواہش کی ہو کہ میں کبھی میٹھا کھاؤں اور جب میٹھا آ جائے تو وہ فقیر کو دے دیں۔ اب جب انہوں نے کھانا دے دیا تو اس فقیر نے ہاتھ اٹھائے اور میری بارگاہ سے اس نے دعا اور استجا کی کہ اے میرے کریم رب، میں دعا کرتا ہوں کہ میرے کریم رب ان دونوں کو لمبی عمر دے اور خوشیاں عطا فرما دے۔ تو میرے محبوب، اے میرے پیارے حبیب، آپ کے غلام کی تقدیر لکھ چکی تھی، تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا جو جبرائیل نے آ کے بتایا کہ اس کا نماز ظہر کے بعد انتقال ہونے والا تھا۔ لیکن جب شام ہوئی تو شام کو فقیر نے دعا مانگی، اور لا یرد القضاء الا دعا جو ہے تقدیر کو ٹال دیتی ہے، تو اس فقیر کی دعا سے ہم نے اس کو لمبی عمر بھی عطا کر دی اور اس کو خوشیاں بھی عطا کر دی۔ تو ناظرین، بہن بھائیوں، میں یہ ویڈیو اس لیے آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں تاکہ ہم نمازیں پر زور دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نمازیں پڑھیں، روزے بھی رکھیں، دیگر جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب کی سب کریں اور ضرور بضرور کریں، لیکن یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بھی ضرور بضرور کریں، اس لیے کہ وہ جو نمازیں، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ جتنے بھی دیگر احکام ہیں شریعت کے دین کے، یہ حقوق اللہ میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جو میرے حقوق اللہ ہیں وہ میں معاف کر دوں گا، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ جب تک میرے بندے آپ کو معاف نہیں کریں گے اس وقت تک میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو میرا یہ آپ کو میسج ہے، اور اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جو ہے آپ کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے دعا سے، اور آپ کی زندگی میں خوشیاں بھی آ سکتی ہیں کسی کی دعا سے۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، دوست احباب میں دیکھیں، جو غریب ہے آپ اس کی مدد کریں، آپ سے جتنا ہو سکے، صاحب توفیق، حسب توفیق، صاحب استطاعت، آپ کے پاس 100 روپے ہیں، 50 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، یہاں تک کہ 1 روپیہ ہے، آپ اس بھوکے کو کھانا کھلا دیں، فقیر کی مدد کر دیں، اس کو کچھ نہ کچھ کھلا دیں، پلا دیں۔ جب وہ دعا کرے گا تو آپ کی
बुरी अगर तकदीर लिखी हुई होगी तो वो अच्छी तकदीर अच्छी में बदल जाएगी। वो बुरी मिटा के, बुरी ख़त्म करके अच्छी तकदीर लिख दी जाएगी। और एक बात और ज़हन में याद रखें कि जिस तरह दुआ से बुरी तकदीर अच्छी हो सकती है, इस तरह किसी की बद दुआ से अच्छी तकदीर भी बुरी हो सकती है। अगर एक फ़कीर आपसे हाथ फैलाता है, मांगने आया है, आपने उससे कुछ देने के बजाय उसे कुछ दिया नहीं, उसके बिलमुकाबिल आपने उसे डांट दिया, उसे भगा दिया, उसकी बेइज्जती कर दी, उसको रुसवा कर दिया, उसको हकीर समझ लिया, तो उसने अगर बद्दुआ कर दी तो आपकी ज़िंदगियों से जो खुशियां हैं वो जा सकती हैं। आपकी तकदीर जो अच्छी लिखी गई हो तो वो उसकी बद्दुआ से वो बुरी बन सकती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए।